لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ وساء سبیلا، زنا کے قریب تک نہ پھٹکو، یہ نہیں کہا کہ لا تزنوا، نہیں، قریب تک نہ پھٹکو۔ جیسے کہ یہ فیصلہ آباد کا ہمارا گول چکر ہے اور 8 بازار آ رہے ہیں، اب کو سرکاری پروگرام یہ ہے کہ اس گول چکر تک، چوک تک کوئی بھی جلوس نہ پہنچے، تو 8 بازاروں کو بند کرو گے نا۔ لہذا دور دور تک اللہ تعالیٰ نے وہ حدیں لگا دی ہیں کہ زنا کی ترغیب نہ ہو، زنا کے راستے جو ہے وہ مسدود ہو جائے۔ یہ اس دور کی انٹلیکچوئل خیانت، ڈس آنیسٹی کا سب سے بڑا معاملہ۔ جدید نفسیات کا بابا آدم مانا جاتا ہے فرائڈ، اور فرائڈ کے نزدیک انسان کے محرکات عمل میں سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پوٹنٹ سیکس ہے، اصل محرک انسان میں۔ یہاں تک کہتا ہے ایڈیپس کمپلیکس، باپ اگر محبت بھری نگاہ سے بیٹی کو دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سیکس ہے، اور ماں اگر بیٹے سے محبت کر رہی ہے تو یہ بھی سیکس ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ ان کمبختوں کا اصل یہ معاملہ ہے کہ ایک شے پر نگاہ جم گئی تو سب کچھ اسی کے گرد گھما دیا۔ مطلب بات غلط نہیں ہے، سیکسول موٹیو ون آف دی موسٹ پورٹنٹ موٹیوز، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ۔ اگر یہ نہ ہو، اگر عورت میں مرد کے لیے اٹریکشن نہ ہو، اگر عورت کو مرد کی احتیاج نہ ہو تو تمدن ختم ہو جائے۔ کون شادی کا کھکیڑ مول لے گا؟ ایک پیٹ پالنا اور ہے، خاندان کی ذمہ داری اور ہو جائے گی۔ اس قدر زبردست جو ہے یہ موٹیویشن ہے، اندر سے جذبہ ہے اور اٹریکشن ہے شدید۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے جتنا زوردار گھوڑا ہو اتنی ہی زوردار لگام چاہیے اگر ڈسپلن میں رکھنا چاہتے۔ لہذا اس سیکس کو ڈسپلن میں لانے کے لیے کہ قانونی تعلق ہو ایک مرد اور عورت کے درمیان، ازدواج ہو، شادی ہو جائے، یا دوسرا راستہ وہ بھی تھا جو آج کل نہیں رہا، باندھی ہو کسی کی، مل کے یمین ہو، ان کے اندر سیکشول انٹرکورس جو ہے وہ ہو اور اس سے باہر نگاہ بھی نہ جائے۔ قرآن اور حضور دونوں کس قدر حقیقت پسند ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ انسان کے اندر محبت پلا دی گئی ہے، مزین کر دی گئی ہے، کن کن چیزوں کی؟ سب سے پہلے عورت، سب سے امپورٹنٹ موٹیو عورت، پھر بیٹے، پھر ڈھیروں مال، سونا چاندی، اعلیٰ گھوڑے نشان زدہ، اور مال مویشی اور کھیتی، لیکن سب سے پہلے عورت۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ۔ اسی طرح دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مسند احمد میں بھی حدیث ہے اور حاکم اور بیہقی نے بھی، عن انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حبب الی النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اس تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں محبوب کر دی۔ حبب الیہ، نمبر 1 نساء، وہ جھجک کی ہے اپنے بیان کرنے میں، ہم شاید یہ جملہ کہتے ہوئے جھجکیں گے، اللہ کا رسول نہیں، حقیقت ہے اس کا اعتراف کرو، بہت مضبوط موٹیو، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ حبب الی النساء والطیب، خوشبو، وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں۔ اسی طرح خود قرآن میں سورہ احزاب میں جب حضور سے کہا گیا کہ اب بس جتنی شادیاں ہو چکی تھیں آپ نے کر لی ہے، اب آئندہ نہ کی، وہاں بھی صاف الفاظ آئے ہیں، اللہ کو بھی واللہ لا یستحی من الحق، اللہ کو حق بات کہنے میں کوئی حیا یا کوئی جھجک نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اے نبی چاہے عورتوں کا حسن جو ہے وہ آپ کو بھلا لگے، لیکن اب آئندہ شادی نہیں۔ یہ میں تائید کر رہا ہوں فرائڈ کے، اس گدھے نے جو آگے تک پہنچا دیا ہے معاملہ وہ ہے غلط، بنیادی بات صحیح ہے قرآن مجید کے مطابق۔ اس سیکس موٹیو بہت سخت ہے، بہت زوردار ہے۔ حضور کی حدیث ہے ان اللہ کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دی جو اس کو پہنچ کر رہے گا۔ فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے۔ اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی قدغن لگے گی۔ ایک جگہ آیا ہے حدیث میں النظر سہم، یہ تیر ہے، یہ نظر جو ہے نگاہوں کے تیر، یہ تو آپ شاعری کے اندر بھی اور گانوں کے اندر بھی نگاہوں کے تیر سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ النظر سہم، یہ تیر ہے۔ وزنا اللسان النطق یا منطق، زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا۔ عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے، حسن ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سراپا ایسا بنایا ہے
کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر اٹریکشن، اس کی آواز میں اٹریکشن تھے. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر، زبان کا زنا اس نے کر. تو زنا کا روک تھام، زنا کی جو ہمارے معاشرتی اہداف کے اندر بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت، ورنہ معاشرہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے. میاں بیوی میں اعتماد نہیں ہے، بے اعتمادی کی فضا میں اولاد جو پلے گی اس کی منفی نفسیات ہوں گی، کبھی مثبت نفسیات نہیں. اب زنا جو ہے اس کے لیے حضور نے جو کچھ فرمایا وہ سن لیجیے. ادرک ذالک لا محال، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا زنا میں ایک حصہ لکھ دی جو اس کو پہنچ کر رہے گا. آنکھوں کا زنا ہے نامحرم عورت کو دیکھنا، یہ بھی زنا ہے. اگر زنا کو روکنا ہے تو یہاں پر بھی کنزل لگے گی. زبان کا زنا ہے کسی عورت سے گفتگو کر کے چٹخارے لینا، عورت کی آواز میں بھی ایک لوچ ہے اس کے. اللہ تعالیٰ نے اسے سناپا ایسا بنایا ہے کہ مرد کے لیے اس کی ہر شے کے اندر ایک اسی آواز میں افیکشن. والنفس تمنا وتشتہی، اور باقی رہ گیا نفس، وہ تمنا کرتا ہے کہ اب میں اس سے آگے بھی بڑھوں اور زنا بھی کر لوں. والفرد یصدق ذلک کلہ اور یکذب، لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہوتا، لیکن یہ زنا تو کر چکا نا. کان کا زنا اس نے کر لیا، آنکھ کا زنا اس نے کر دیا، زبان کا زنا اس نے کر دیا. تو زنا کی تعریف اللہ. سورہ بقرہ کی ان آیات کو نماز میں تلاوت کرتے ہوئے میرے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں ان گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں جو بھول کر یا چوک کر ہو گئے، لیکن جو گناہ میں نے پورے شعور سے کیے اور اب بھی کر گزرتا ہوں ان سے کن الفاظ میں معافی مانگی جائے. وہ معافی مانگنے کے لیے تو یہ ہے کہ رب انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، جیسے حضرت آدم سے خطا ہوئی تھی اور حضرت حوا اور آدم نے دعا مانگی تھی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہ دعائیں بھی قرآن مجید میں موجود ہیں. یا جیسے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے غلطی ہو گئی تھی، اللہ کی اجازت کے بغیر وہ اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے گئے، تو انہوں نے جو تسبیح کی ہے، جو ہمارے ہاں جس کی تسبیح بھی کی جاتی ہے اور اس کا آیت کریمہ کا جو ورد کیا جاتا ہے، کہ وہ بھی اصل میں قلب کی گہرائیوں اور شعور کے ساتھ جو اگر ادا کی جائے تو بہت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو یہ جو ہے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ہے. تو مختلف ہے اس کے لیے کہ جو قرآن مجید میں بھی آئی ہے اور احادیث میں بھی. البتہ توبہ کے بارے میں چونکہ ذکر آج ہوا ہے اور آپ نے سوال بھی کیا ہے، تو یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. توبہ کی 3 شرطیں ہیں صحیح توبہ ہونے کی، اور یہ 3 شرطیں ہیں حقوق اللہ میں جو گناہ ہوا ہے اس کے ذمہ. حقوق العباد میں ہوا ہے تو 4تھی شرط اور ہے. وہ 3 شرطیں کیا ہے؟ گناہ پر حقیقی پشیمانی ہو، دل میں شرمندگی ہو، تعصف ہو کہ یہ کام میں نے کیوں کیا یا کیوں کرتا رہا اب تک. اور نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ آئندہ ہرگز نہیں کروں گا. اور نمبر 3 اس کو چھوڑ دے بالفعل، وہ عزم مصمم پر عمل شروع ہو جائے. اگرچہ یہ ہو سکتا ہے کہ پھر غلطی ہو جائے، پھر ذہول ہو جائے، پھر نسیان ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں. اس وقت جب کہ وہ توبہ کر رہا ہے، نمبر 1 پشیمانی ہو حقیقی، نمبر 2 عزم مصمم ہو کہ دوبارہ ارتکاب نہیں کروں گا، نمبر 3 بالفعل اس کام کو چھوڑ دے. 3 کام اگر ہوں گے تب جا کر حقوق اللہ کے ضمن میں وہ توبہ صحیح ہوگی. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، توبہ جیسے کی جاتی ہے اس کی یہ تقاضے. اگر تلافی کا سن تلافی کیجئے، کسی کا مال ہڑپ کر لیا تھا واپس کر دیجئے، اس کے بغیر معافی نہیں ہوگی. اگر وہ فوت ہو چکا ہے، واپسی ممکن بھی نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے وہ اس کا آپ کی نیکیاں اس کے حوالے کر دی جائیں گی. یا یہ کہ اگر زندہ ہے آپ نہیں بھی دے سکتے اس کا مال، یا آپ نے جا کے کہا بھائی میں نے آپ پر تہمت لگائی تھی، میں آج معافی چاہتا ہوں، خدا کے لیے مجھے معاف کر دیں. اور یہاں تک آتا ہے بعض صحابہ کا طرز عمل کہ ایک صاحب اپنے اسی طریقے سے ساتھی سے معافی مانگ رہے تھے، انہوں نے کوئی سرسری توبہ اچھا جی ٹھیک ہے میں نے معاف کیا، لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ یہ دل سے معاف نہیں کر رہے. وہ زمین پر لیٹ گئے اور اپنا گال ایک جو ہے زمین پر ٹکا کر دوسرے کا، اس پر میرا اپنا پاؤں میرے دوسرے گال پر رکھو تو مجھے یقین ہوگا کہ تم نے واقعی مجھے معاف کیا ہے. تو یہ کیفیت تو اس انسان کی ہوگی نا جسے واقعتاً محاسبہ اخروی کا احساس ہو اور شریر کے اس کی جواب دہی ہوگی. تو اس کے لیے تو پھر وہ ہر طرح سے تلافی کے لیے خوشامد کرے گا، بھائی خدا کے لیے مجھے معاف کر، اجے معاف کر دیں آپ. بس یہ کیا ہے، ایک معافی وہ ہوتی ہے، وہ جو پولیس والے بھی معافی مانگ لیتے ہیں کبھی کبھی، تو وہ معافی نہیں ہوتی. حقیقتاً دل سے آپ معافی مانگے تو وہ ہے معافی، اور واقعتاً دل سے معاف کرے. تو یہ ہے 4تھی شرط ہے کہ جو حقوق العباد کے سلسلے میں ہے.
جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں اسمال آورز آف دی مارننگ. شراب خانے سے نکلے, نشے میں دھت, چکر آیا, گرے, اور ساتھ ہی بدرو جا رہی گندی نالی, اس میں گر گئے, وہاں سے لاش برآمد. کیسی موت ہے؟ نافرمانی کی حالت میں موت آئی, شراب کے نشے کی حالت میں موت آئی. اور کیا یہ ممکن نہیں ہے؟ بدکاری کا ایک رہن اسی فعل کے دوران محمد. اچھا, اب اگر آپ نے طے کر دیا نہیں مروں گا بغیر حالت فرما برداری میں, ایک ہی شکل ہے, کوئی لمحہ بھی نافرمانی, وبعد اسی لمحے موت. ہر لمحے کا پہرا دی, ہر ساتھ کی پوری حفاظت کی, کہیں نافرمانی کا کوئی ارتکاب نہ ہو, اور اس حالت میں کہیں موت. میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں, لا یزنی الزانی حین یزنی وہو, کوئی زانی حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا, جب وہ زنا کر رہا ہوتا ایمان اس کے دل سے نکل کر اوپر سر پر منڈلاتا رہتا. کوئی چور حالت ایمان میں چور کرتا, ولا یسرق السارق حین یسرق وہو, کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پی سکتا, ولا یشرب الخمر حین یشرب وہو مؤمن. اگر ایمان بھی ہو دل میں اور یہ حرکات نہیں ہو رہی ہو تو وہ ایمان 2 پیسے کا نہیں, 2 پیکے کا نہیں, کیا اس ایمان کی قیمت ہے, کیا قدر و قیمت ہے. اب اگر اسی حالت کے اندر موت آ گئی تو یہ تو خلوع ایمان ہے, ایمان کا خالی ہے. یہ ہے وہ بات جو کہی گئی. اب یہ اسلام اور تقوی, ان دونوں کو یہاں نوٹ کر لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اے ایمان کے دعوے دارو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کے تقوی کا حق دیکھنا موت میں آنے پائے مگر فرما برداری. عام طور پر سوچا جائے گا کہ نیکی کا تعلق تو عمل سے ہوتا. ایمان جو ہے وہ کسی عمل کا نام نہیں, ایمان تو در حقیقت ایک ذہنی اور قلبی کیفیت. لیکن واقعہ یہ ہے کہ نیکی کی اصل روح جو ہے وہ ایمان, اس لیے کہ ہر عمل کے 2 پہلو ہیں, ایک عمل کا ظاہر اور ایک اس کا اصل مقصد. باطنی طور پر اس عمل سے مقصود کیا ہے, موٹیویشن کیا ہے, جذبہ محرکہ کیا ہے, یہ 2 چیزیں بالکل علیحدہ. یوں سمجھ لیجئے کہ نیکی کے ظاہر کو صرف نہیں دیکھنا کہ یہ نیکی کا کام ہے, بلکہ دیکھنا یہ ہوگا کہ اصل میں اس کی موٹیویشن, اس کا جذبہ محرکہ کیا. وہ جذبہ محرکہ ہے جو ایمان کے ذریعے, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت, دونوں کے اندر نیکی کے لیے ایک مثبت جذبہ محرکہ بھی ہے, اور بدی سے بچنے کے لیے ایک منفی جذبہ محرک. اللہ کی محبت, لو آف گاڈ, پلیز اللہ کو راضی, رضائے خداوندی کو اپنا مخصوص بنا, یہ جذبہ محرکہ ہے جس کے تحت انسان نیک کرے, بھلائی کرے, خیر کرے, یہ مثبت جذبہ. لیکن اس کے ساتھ ہی منفی پہلو, اللہ ناراض نہ ہو, اللہ کی سزا سے بچنے, اللہ کی ناراضگی سے بچنے انسان نیکی کا کام کرے, بدی. اسی طرح جذبہ آخرت جو ہے, ایمان بالآخرت, جنت کی طلب میں نیکی کا کام کرنا اور دوزخ سے بچنے کے لیے بدی سے بچ. گویا کہ ایمان بالآخرت اور ایمان باللہ دونوں میں مثبت پہلو بھی ہے, منفی کہ اللہ کے ہاں مقبول اگر ہوگا تو دین خالص. والذین اتخذوا من دونہ اولیاء, وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور کو اولیاء بنایا ہوا ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى, کہتے ہیں ہم نہیں, ان کو نہیں پوچھتے, ہم تو اللہ ہی پوچھتے ہیں, ان کو صرف اس لیے پوچھتے ہیں یہ ہمیں اللہ سے قریب کر دیں گے, یہ ہمارے یہ وسیلے ہیں, ان کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب ہو جائیں گے, اس لیے پوچھتے. ان اللہ یحکم بینہم فیما هم فیہ یختلفون, یقینا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لے گا ان کے مابین ان تمام چیزوں میں جن میں اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار, اللہ تعالیٰ ہرگز ہدایت نہیں دیتا ان کو جو جھوٹے ہو اور ناشکر کفار. لو اراد اللہ یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء سبحانہ, اگر اللہ کا واقعی ارادہ ہوتا کہ وہ کسی کو اولاد بنائے تو ٹھیک ہے, اپنے جو مخلوق ہے ان میں سے جس کو چاہتا کیوں لے. دیکھیں اس کے ہاں اولاد کا تو تصور نہیں ہے, اس کی اولاد کی ہے ہی نہیں, ایک خالق ہے, باقی سب مخلوق ہے, تو فرشتے بھی مخلوق ہے. اللہ کو ضرورت کیا پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی یا بیٹی بنانے کی. سبحانہ, وہ پاک ہے, هو اللہ الواحد القہار, وہ تو اللہ ہے, اکیلا ہے, قہار ہے, اور خود چھایا ہوا ہے کل کائنات کے اوپر, کل تخلیق, کل مخلوقات کے اوپر اس کی حکومت پائی ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اللہ نے پیدا کیا ہے آسمانوں اور زمین کو حق, یعنی بامقصد ہے, نتیجہ خیز تخلیق ہے, یہ بے نتیجہ کار عبث اور باطل نہیں. یکبر اللیل علی النہار, وہ رات کو لپیٹ دیتا ہے دن پر, یکبر النہار علی اللیل, اور دن کو لپیٹ دیتا ہے رات پر. اب یہ جو ہے کہیں یولج اللیل فی النہار آتا ہے, کہیں یکبر آ رہا ہے, یہ مختلف الفاظ ہیں, تعبیرات ہیں, لیکن مقصد کیا ہے کہ یہ دن اور رات ہے تو نہیں. آپ کو معلوم ہے کہ پورا نظام جو چل رہا ہے اسی کے حوالے سے ہے, پورا عالم نباتات کا جو ریسپیریشن کا نظام ہے وہ اسی کے ساتھ متعلق ہے. لہذا یہاں کوئی شے بھی بے مقصد نہیں. جب کوئی شے بے مقصد نہیں ہے تو انسان کیسے بے مقصد ہوتا ہے, کس لیے اس کو پیدا. حدیث میں جیسا کہ آیا کہ انما الدنیا خلقت لکم وانتم خلقتم للآخرہ, دنیا تمہارے لیے بنائی گئی لیکن تم آخرت کے لیے بنا. جب تک کہ آخرت کا تصور نہ ہو پھر انسان کا خاص طور پر انسان میں جو اخلاقی حص ہے, ایک مورل سینس ہے, اس کے اندر کچھ چیزیں اچھی ہیں کچھ بری ہیں, اس کا احساس ہے اس کے اپنے اندر, تو اس کا کوئی نتیجہ کہاں آ کے نکل رہا ہے دنیا میں. اس کے لیے دوسری زندگی اور بعد سے بعد الموت لازم.
وسخر الشمس والقمر، اور اس نے مسخر کر دیا سورج کو بھی اور چاند کو بھی، کل یبیر علم مسمى، یہ سب کے سب چل رہے ہیں ایک وقت معین پہ. الا هو العزیز الغفار، آگاہ ہدا وہ زبردست ہے اور بخشنے والا ہے. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اس نے بنایا اتنے ایک ہی جان سے، ایک ہی جی سے. اب اس کو جو لوگ ایولیوشن کو مانتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ اس کے بعد خدا کی مطابقت ہے، وہ تعبیر کرتے ہیں کہ ایک ہی، یعنی ابتدا میں جو حیوانات پیدا کیے گئے ہیں، جو لوور اینیملز ہیں بالکل شروع میں، ان میں سیکس نہیں تھا. جیسے کہ ایمیبا با وہ بس دو حصوں میں تقسیم ہو گیا، یہ اس کی اولاد ہو گئی. وہ جو باپ کہلے ماں کہلے وہ ایک ہی ہے. اس کے بعد ایسے بھی پیدا ہوا کہ جن میں ایک ہی جانور میں دونوں سیکس ہیں. جو راؤنڈ ورم ہوتا ہے، راؤنڈ ورم کو جو برسات میں جو نکل آتے ہیں بہت لمبے لمبے سے کیڑے، یہ ہرمافرڈائٹ ہیں، ان کے اندر میل اور فیمیل آرگنز دونوں ایک کے اندر موجود. اس طریقے سے رستہ رکھا پھر ڈیفرینسیشن ہوئی، میل علیحدہ ہو گیا، فیمیل علیحدہ ہو. خلقکم من نفس واحدۃ ثم جعل منها زوجها، اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا. وانزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج، اور تمہارے لیے 8 جوڑے اتار دیے تمہارے مویشیوں میں سے. عام طور پر عرب میں جو مویشی موجود تھے ان میں سے اونٹ نر اور مادہ، گائے نر اور مادہ، اسی طریقے سے بھیڑ نر اور مادہ، اور بکری نر اور مادہ. یہ جو ہے ان کے ہاں یہی مویشی تھے. ثمانیۃ ازواج سورہ انعام میں بھی آ چکا ہے، وہ آپ ہمیں یاد کرنا. من الابل اثنین ومن البقر اثنین ومن الماعز اثنین، یہ وہاں آ چکی. یخلقکم فی بطون امہاتکم، اور وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن بعد خلقن، ایک خلق کے بعد دوسری خلق. تخلیق کے بعد مراحل ہے اس کے، نطفہ ہے، علقہ ہے، مضغہ ہے، مخلقہ اور غیر مخلقہ، پھر اس کو اور پھر خلقن آخر، ایک اور ہی تخلیق ہے. اس پر میں عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر ذروہ سلام جو قرآن مجید تھا وہ سورہ مومنون کا پہلا رکوع. فی ظلمات ثلاث، یہ ذکر یہاں آیا ہے. 3 پردوں کے اندر تخلیق ہو رہی، یعنی ایک پردہ یہ پیٹ کی دیوار ہے، جو مردوں کی بھی دیوار ہے، یہ پیٹ کی ابڈومینل وال ہے. دوسرا پردہ پھر جو یوٹرس ہے، رحم ہے ماں کا، اس کی موٹی دیوار. تیسری وہ جھلی ہے جس میں کہ وہ بچہ جو ہے جنین لپٹا ہوا ہوتا. اب دیکھیے یہ بھی ظاہر بات اس وقت جو ہے جینیٹکس بھی نہیں پڑھائے گئے تھے، نہ یہ پڑھائی گئی تھی ایمبریولوجی، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن فی ظلمات ثلاث، یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے. ایتھن مور جو کہ ایمبریولوجی پر اس دنیا کی سب سے بڑی اتھارٹی سمجھا جاتا ہے، اس نے مانا ہے کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے بیان ہوا ہے واقعات حیران کن. تو 3 پردوں کے اندر اللہ جیسا چاہتا ہے بنا رہا ہے. اس کا منہ قلم تو اللہ ایک طرح شکل بنا رہا ہے، اس کی جو بھی کر رہا ہے. اب ہم اس کو تشبیہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اللہ بنا رہا ہے. یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ بناتا ہے، تخلیق کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں. خلقن بعد خلقن، ایک طرح سے دوسری طرح، ایک درجے کے بعد دوسرا درجہ. فی ظلمات ثلاث، 3 وجہ. ذالکم اللہ ربکم، وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، بادشاہی بھی اسی کی ہے. لا الہ الا هو فانا تصرفون، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو کدھر پھیرے جا رہے ہو، پھرائے جا رہے. ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم کفران نعمت کرتے ہو، کفر کرتے ہو، تو اللہ غنی ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے، احتیاج نہیں ہے. یہ نہ سمجھو کہ اس کی سلطنت میں کوئی کمی آ جائے گی. ولا يرضى لعباده الكفر، لیکن وہ اپنے بندوں سے کفر پر راضی نہیں. اختیار تو اس نے دیا ہے، اما شاکر و اما کفورا، چاہو تو شکر گزار بندے بنو، چاہو کفران نعمت کا بھی اختیار کرو. چوائس از یورس. لیکن یہ جان لو اللہ راضی نہیں ہے کفر پر، راضی وہ ہوتا ہے وَإِن تَشْكُرُوا يَهْلَهُ لَكُمْ، اگر تم اس کا شکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی بندگی کرو، پھر وہ تم سے راضی ہوگا. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گی کوئی کھانے والی جان کسی دوسری جان کے بوجھ کو. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہارا لوٹنا ہے اب تمہارے رب ہی کی طرف. فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پھر وہ تمہیں بتا دے گا، متنبع کر دے گا جو کہ تم کرتے رہے تھے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، یقین وہ جاننے والا ہے سینوں کے اندر چھپی ہوئی باتوں کا بھی، جو راز ہیں تمہارے سینوں. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ، اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنے رب کو پکارتا ہے، دعائیں کرتا ہے اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے. ثم اذا خبله نعمتا منه، اور جب اللہ تعالیٰ اس کو اڑا دیتا ہے، اس کے گرد اپنی نعمت کا خول لے آتا ہے، خبله اسے لپیٹ لیتا ہے اپنے نعمت میں. نسی ما کان یدعو الیہ من قبل، تو جو پہلے وہ جس چیز کے لیے اللہ کی دعائیں کرتا تھا سب بھول جاتا ہے. وجعل للہ اندادا، اور اس سے بھی بڑھ کر جو کرتا ہے شرارت یہ ہے کہ اللہ کے مدے مقابل ٹھہرا لے گیا. لیضل عن سبیلہ، تاکہ بہکائے لوگوں کو اس کے راستے سے. قل تمتع، تو اللہ تعالیٰ جیسا فرمایا جا رہا ہے نبی کہہ دیجئے اٹھا لو تو دنیا کے کچھ جو مزے ہیں لوٹ لو، بے کفر کا اپنے کفر کے ساتھ. قلیلا، لیکن بہت کم، چند دن کی زندگی ہے، اس میں جو تمہیں عیاشی کرنی ہے کر لو.
इन्नका मिन अस्हाबिन नार, फिर मुस्तकिल तौर पर तो तुम आग वाले हो, तुम्हें आग के अंदर झोंका जाएगा। अम्मन हुआ कानितुन आना लैल साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। इस सूरत में ये खास उसलूब कई मर्तबा आएगा कि एक चीज को, एक जुमले को आगे नामुकम्मल छोड़ देते हैं कि उसे खुद निशान पूर्ण करे, फिल्मी ब्लैंक। वो खुद बखुद उसके अंदर मुकद्दर को है लेकिन उसको वाज़ेह तौर पर नहीं किया जाता। मसलन उसकी मिसाल, और ये कई दफा आएगा उसमें। अब्बन हुआ कानितुन आना लैल, भला वो शख्स के जो खड़ा रहता है, बंदगी करता है रात के वक्त भी, साजिदन व काइमन, कभी सजदे में पड़ा हुआ है, कभी खड़ा हुआ है, यहज़रुल आखिरता, जो आखिरत से डरता रहता है, वह यरजू रहमत रब्बिही, और साथ ही अपने रब की रहमत का उम्मीदवार भी है। बस आगे कुछ नहीं। मुराद क्या है? क्या भला ये शख्स कमन हुआ गाफिल, क्या बराबर हो जाएगा उससे कि जो गाफिल है? भला वो शख्स जिसकी कैफियत ये है कि वो फरमाबरदार है, रातों के औकात में भी, सजदे में भी, और खड़े होकर भी अल्लाह की बंदगी करता है, आखिरत का खौफ उसके दिल में है, लेकिन अपने रब की रहमत को उम्मीद भी। कमन हुआ गाफिल, क्या वो शख्स बराबर हो जाएगा उसके कि जो गाफिल है? कुल कह दीजिए, हल यस्तवी लज़ीना यालमून वल्लज़ीना यालमून, क्या बराबर हो सकते हैं वो लोग की दिल रखते हैं और वो भी रखते? इन्नमा यज़क्करु उलुल अलबाब, हकीकी नसीहत और सबक तो हासिल वही करते हैं कि जो अक्लमंद लोग। कुल या इबादियल्लज़ीना आमनू, देखिए फिर आगे आइए, सीधा या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं है, ये मक्की सूरत है। कुल या इबादियल्लज़ीना आमनू, कह दीजिए ऐ नबी, ऐ मेरे वो बंदो जो मुझ पर ईमान लाए हो, इत्तक़ू रब्बकुम, अपने रब का तक़वा इख्तियार, जिन चीजों से उसने रोक दिया रुक जाओ, और तुम्हारे अंदर उसकी रज़ाजुई रहनी चाहिए। लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिल दुन्या, जो लोग नेकी की राह पर रविश इख्तियार करेंगे, एहसान की रविश इख्तियार करेंगे, उनके लिए इस दुनिया में भी भलाई है। वारजुल्लाह वासिया, और ज़मीर अल्लाह की बड़ी वसी है। अगर यहाँ रहते हुए तुम्हारे लिए तौहीद पर कारबंद रहना मुमकिन नहीं है तो ही करो। इन्नमा युवफ़्फ़ा साबिरून अजरहुम बिग़ैर हिसाब, यकीनन साबिरों को, सब्र करने वालों को उनका अजर पूरा पूरा दे दिया जाएगा। युवफ़्फ़ा भी है, पूरा दे दिया जाएगा, फिर बगैर हिसाब भी। इसका मतलब तो मज़ीद फज़ल जो होगा वो बगैर हिसाब का, उसमें किसी हिसाब का सवाल नहीं। कुल इन्नी उम्मीद तो देखिए, फिर शुरू का मज़मून था, ये इस सूरत का उमूद है, इस तरह बार बार आएगा। कुल इन्नी उम्मीद तो आबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन, कह दीजिए नबी, मुझे हुक्म हुआ है कि मैं अल्लाह की बंदगी करूं, उसके लिए अपनी इताअत को खालिस करूं। यहाँ मैं चाहता हूँ थोड़ी सी वज़ाहत कर दूं। देखिए, इबादत के आप यूं समझिए कि एक इबादत का जाहिर है और एक इबादत की असल हकीकत, फिर ये कि एक उस हकीकत में भी एक रूह है और एक उसका जसद, एक उसके रसूमात है। रस्म कहते किसी से की जाहिर है, इबादत की रस्म जिसको मरासिम इबादत कहते हैं। ये मरासिम उबूदियत क्या है? जिसकी आप इबादत करते हो, उसके सामने झुकते हैं, उसके सामने अदब के साथ खड़े रहते हैं, उसके कुछ हम्द के तराने गाते हैं, उसके सामने सजदा जाते हैं, इनको हम कहेंगे मरासिम उबूदियत। रस्म कहते हैं किसी चीज की जाहिरी शक्ल, ये हुरूफ है, और ये रस्म जो है रस्मुल खत। इसी तरह ये कुरान और ये उसका रस्म उस्मानी है, इसका लिखा हुआ जाना, जैसे कि ये रस्म है। तो एक तो ये चीजें हैं इबादत, जिसे दुनिया में समझा जाता है इबादत, ये मरासिम उबूदियत। असल इबादत जो है उसका भी एक जसद है और एक रूह है। जसद क्या है? इताअत, जिसकी इबादत है कुल्ली इताअत, हम अकल इताअत, हम वक्त इताअत। गुलामी, अब के मानिए गुलाम। दो लफ्ज दो दफा हम पढ़ चुके हैं कि फिरौन ने कहा था बनी इसराइल के बारे में, कौमुहुमा लना आबिदून, ये जो हारून और मूसा की कौम है वो तो हमारी गुलाम कौम। और जाहिर बात है वो परस्तिश नहीं करते थे, वो खिड़कियों को पूजते नहीं थे, वो उनकी नमाज नहीं पढ़ते थे, वो उनको सजदा नहीं करते थे माद वाला। लेकिन गुलामी जो है असल शय, इताअत, ये तो असल जिस्म है। असल इबादत का जो है जिस्म, जसद जो है वो है इताअत। लेकिन जो चीज इस इताअत को गुलामी से आगे बढ़कर इबादत बना देती है वो रूह है, रूह मोहब्बत। जिस हस्ती की इताअत मोहब्बत के साथ की जाएगी वो इबादत। एक जबरन इताअत की जा रही है। अब जैसे कि अंग्रेज की हम इताअत करने पर मजबूर, हम इताअत कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, लेकिन इताअत कर रहे हैं। लेकिन किसी की मोहब्बत के संजमने से सरशार होकर इताअत की जाएगी तो वो इबादत है। तो अल्लाह की इबादत के लिए जो भी डेफिनेशन उसकी इमाम इब्न तैमिया और हाफिज इब्न क़य्यिम उस्ताद और सादिक दोनों की है, वो ये है कि इसके दो अज्जा है। अल इबादत तजमाउ अस्लैन, गायतुल हुब्ब मा गायतुल ज़ुल्ल वल फुजूर। दो चीजों को जमा करने से अल्लाह की इबादत जो है वजूद में आती है। हद दर्जे की मोहब्बत अल्लाह के साथ और हद दर्जे में अल्लाह के सामने अपने आप को बिछा देना, मुती और मुरकाद। अच्छा, ये तो है असल इबादत। लेकिन इसके लिए जो रस्म है वो क्या है?
کبھی کبھی کھڑے ہو کر کبھی سلیوٹ کر لینا ہے, کبھی ہاتھ جوڑ دینا ہے. یہ کہ ہاتھ جوڑنا ہے یہ ان کے ہاں کی رسم. قنوت ہے, ہمارے ہاں قنوت ہے, ادب کے ساتھ کھڑے ہو, کہیں وضو کیا ہے, رکوع کرنا, کہیں سجدہ کرنا, حمد کے ترانے جو ہے پڑھ رہے ہیں, تسبیح کر رہے ہیں, یہ اس کے مراسم ربوبیت ہے. عبادت اصل کیا ہے؟ اطاعت کلی, اللہ کی محبت سے سرشار. تو اس صورت کا جو عمود ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرو. اطاعت میں آپ نے کسی اور کو شامل کر دیا, انڈیپینڈنٹ آف ہم, اللہ کی اطاعت سے آزاد, مستقل بذات اطاعت, یہ شرک ہے. اور وہ اطاعت اللہ کو قبول نہیں. وہ منہ پر دے مارے گا, یہ مجھے 25% اطاعت نہیں چاہیے, آپ لیجیے اپنے سر پاک رکھیے, مجھے تو چاہیے 100%. وہ پلو فیصل میں کہا. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم 5-10% بھی کھا لیں گے اللہ تعالیٰ کو, تب بھی ہمیں جنت کو نہیں دے گا. یہی ہے اصل میں ہمارا جو سارے سوچ کا فطور ہے. یہ کل زندگی اور کل بندگی جو ہے اس کا تصور ذہنوں سے نکل, یہ تصور ہے کہ اس صورت سے اب اس کی جڑ پڑ رہی ہے, اور یہ در حقیقت کلائمیکس کو پہنچے گا چوتھی صورت میں جا کر سورہ شورا. تو دیکھیے پھر آ گیا, کل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین, کہہ دیجیے مجھے تو حکم ہوا تو اللہ کی بندگی کروں, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے. وامرت ان اکون اول المسلمین, اور مجھے حکم ہوا کہ سب سے پہلا مسلم, سب سے پہلا فرما بردار میں خود بنوں. یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں فرما برداری کی دعوت دے رہا ہوں, خود جو ہے میں اللہ کی نافرمانی کروں, یہ نہیں. قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, کہہ دیجیے مجھے تو خود اندیشہ ہے اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو بڑے دن کا عذاب مجھے آ پکڑے گا. میں اپنے آپ کو مستغفر نہیں سمجھتا, میں بھی بندہ ہوں. اگر میں عباسیت کروں, اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں, ظاہر بات ہے کہ یہ جو ہے اگر بہت بڑا اگر ہے, ظاہر اس کے حضور کا امکان نہیں, حضور کے لیے سمجھانے کے لیے وہ لوگ بتایا جا رہا ہے. قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی. پھر وہ حالانکہ دیکھیے ایک بات ہے کہ ایک ہی اسلوب کو بار بار تکرار سے لانا عام ہماری دنیا میں جو ہمارے نگارش کے اور جو بھی یعنی تصنیف و تعریف کے اصول ہے اس کو عیب سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو تصنیف و تعریف کا عیب ہے کہ اسلوب کو آپ تکرار میں لا رہے ہیں. یہ تو کمال اللہ کا ہے, فصاحت و بلاغت کا, کہ وہ لا رہا ہے اس کو بار بار, اور پھر کوئی بھاری نہیں گزرتا, بلکہ یہ کہ اس کے اندر اس کے اور حسن بڑھ رہا ہے. لیکن یہ کہ اس تکرار سے جو ایمفیسس ہے اس کو سمجھو کہ یہ اسلوب بار بار کیوں آ رہا ہے. پہلی آیت یہ تھی, تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم, انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص. اور اس کے بعد اب آپ نے یہاں دیکھا آیت نمبر 11, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین. اور پھر آیت نمبر 14, قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین, کہہ دیجئے میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں, اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کر دوں. فاعبدوا ما شئتم من دونہ, تو اس کے سوا تم جس کو چاہو پوجو, تمہاری مرضی. قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم, کہہ دیجئے کہ اصل میں تو گھاٹے میں اور نقصان میں بربادی میں تو وہی ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو واہنی ہی اور اپنے گھر والوں کو, اپنے اہل و عیال کو خسارے میں ڈالا یوم القیامہ, قیامت کو دن. یہاں تو حلوے مارنے کھلائے, پراٹھے اور ان لوگوں کے ناشتے کرائے, لیکن جو دھوک رہے انہیں جہنم کے اندر, تو تم ان کے ساتھ خیر خائی تک گئے یا بدخائی تک, پھر بھی سارے سیدھے جا رہے ہو جہنم کے اندر اور ڈیٹے جا رہے ہو اہل و عیال کے جہنم کے اندر, حرام خوری کر کر. یہ ان کی محبت ہے یا ان کی دشمنی ہے؟ قل ان اللہ ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم یوم القیامہ, قیامت کے دنوں نے سے سارے میں ڈال دیا اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو, جیسے کہ ہم آگے چل کر پڑھیں گے سورہ تحریم میں, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آگ سے, جہنم کی آگ سے. لیکن جن لوگوں نے اپنے آپ کو آگ کا مستحق بنا لیا, اپنے اہل و عیال کو, ان سے بڑا گھاٹے میں کون ہوگا. الا ذالک هو الخسران المبین, آگاہ ہو جاؤ یہ تو کھلی گمراہی ہے, کھلا دھاکہ ہے اور نقصان. لہم من فوقہم ظلل من النار, ان کے لیے ہوں گے ان کے اوپر سے بھی بادل ہوں گے تہ بر تہ, ظلل آگ کے, ومن تحتہم ظلل, اور ان کے نیچے بھی آپ کے بھبکے ہوں گے اور وہ بھی تہ پر تہ ہوں گے. ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ, یہ ہے وہ شے کہ جس سے اللہ ڈرا رہا ہے اپنے بندوں کو. یا عباد فتقون, اے میرے بندوں پس ڈرو, بچو اس آگ سے, اپنے آپ سے بچانے کو کوشش کرو. والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها, وہ لوگ کہ جنہوں نے طاغوت کا انکار کیا, ان سے کنارہ کشی کر لی, ان کی بندگی دی کی. اور طاغوت تل سورہ بقرہ سے پڑھتے ہوئے مارے, فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی, جو بھی اللہ کی اطاعت سے سرتابی کر رہا ہے وہ طاغوت ہے. طغا کسے کہتے ہیں؟ تو یعنی دریا اپنی حد میں بہ رہا ہے, کیا خوبصورت منظر ہے, اور وہ حد سے باہر نکل آتی ہے. یہ انسان اللہ کی بندگی کی حد میں رہے, بہت اچھا ہے, اللہ کا خلیفہ ہے, اشرف المخلوقات ہے, اور بڑھ گیا آگے اور اللہ کی حدود کے اندر داخل ہو گیا, اپنے نفس کو بنا لیا مطاع یا کسی اور کو بنا لیا مطاع, سلح حاکم بن بیٹھا یا کسی اور کی حاکمیت کا قائل ہو گیا, اللہ سے آزاد ہو کر تباہی ہے, بربادی. وہ طاغوت ہے. تو جن لوگوں نے بھی کنارہ کشی کر دی اس سے کہ وہ طاغوت کی بندگی کریں, وانابوا الی اللہ ہے, اور انہوں نے رخ کر لیا اپنا اللہ کی طرف, رجوع کر لیا, لہم البشریٰ,
ان کے لیے بشارت ہے فبشر عباد، تو اے نبی میرے ایسے بندوں کو بشارت دے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، یہ جو اب اگلی آیت آ رہی ہے تو غور سے سنیے، فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو لوگ کے کلام سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، اور پھر جو اس کا بہترین رخ ہوتا ہے، بہترین پہلو ہوتا ہے، اس کی پیروی۔ یعنی یہ کہ دین جس کی طرف سے اللہ تعالیٰ تمہیں بلا رہا ہے، اس کے بھی درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے صرف اسلام کا، ایک اس سے اونچا درجہ ہے ایمان، ایک سب سے اونچا درجہ ہے احسان، واللہ یحب المحسنین، وہ اچھے سے اچھے درجے کی طرف جانے۔ ہمارا معاملہ کیا ہے دنیا میں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہے، جستجو کے خوب تر کہاں، اور دین میں ہم کہتے ہیں ذرا اور کم پر بھی گزارا ہو جائے، کہیں اور تھوڑی رعایت کر کے پیچھے چلے جائیں، پاس ہو جائیں کسی طرح، کم سے کم کے لیے یہ ہے دہت نکل جو کہ برق شروع روش ہونی چاہیے۔ فیتبعون عظیمت کا راستہ اختیار، بہتر سے بہتر کے لیے، ایم ہائی، دین کے معاملے میں بھی اپنا ارادہ بھی رکھو اونچا رکھو۔ یستمعون القول، جو بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، جو اس کی احسن قریب، جو اس کے اندر جو پہلو ہے اس کو اس کا اتباع کرو۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہ ہے وہ لوگ جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے، واولئک هم اولو الالباب، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اولو الالباب ہیں، ہوش مند ہیں، عقل مند ہیں۔ افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، اور یہاں پھر وہی آ گیا، بھلا وہ شخص جس بھی مستحق ہو چکا ہے، جس پر لاگو ہو چکی ہے عذاب کی بات، یعنی جو مستحق ہو گیا عذاب کا، اس کے بعد کیا پھر چھوڑ دیا گیا، کمن ہوا پھر جنہ، کیا وہ برابر ہو جائے گا اس شخص کے یہ جو جنت میں جانے والا؟ یہ گویا کہ یہاں پر محسوس افانت تنقل من صدار، تو اے نبی کیا آپ اس کو نکال سکیں گے آگ سے؟ اس کے اوپر تو اللہ کی طرف سے وہ قانون عائد ہو گئے، نفع لگ چکی، جیسے آپ کہتے ہیں اس پر تو دفعہ 302 لگ گئی، تو جن لوگوں پر وہ دفعہ لگ چکی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ یہ لوگ اس مقام تو پہنچ گئے پوائنٹ پر 2 ریٹرن کو، کیا اب ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ ایمان نہیں، تو ان کو اے نبی آپ ان کا بعد سے نکال دیں۔ لیکن الذین اتقوا ربهم، لیکن وہ لوگ کہ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کریں گے، لہم غرف من فوقها غرف مبنیہ، ان کے لیے تو بالا خانے ہوں گے، ان کے اوپر اور بالا خانے ہوں گے، ایک دوسرے کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کے اسکیپرز دے گا، جیسے کہ آج آپ دیکھتے ہیں 102 منزلیں اور 110 منزلیں چلی جا رہی ہیں، تو غرف من فوقها غرف، بالا خانے اور بالا خانوں پر بالا خانے، مبنیہ، جو کھلے ہوئے ہوں گے ایک دوسرے کے اوپر، تجری من تحتہا الانہار، ان کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی۔ وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے جو بیت چکا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع فی الارض، پھر اس کو چلا دیا چشموں کی شکل میں زمین میں، ثم یخرج بہ زرعا، پھر ان کے ذریعے سے نکالتا ہے، اس کے ذریعے سے نکالتا ہے وہ کھیتی کو، مختلف الوانہ، جس کے رنگ ہے مختلف، ثم یہیج، پھر وہ کھیتی جو ہے تیار ہو جاتی ہے، بڑی اس کی انشان فوقب ہوتی ہے، فتراہ مصفرا، پھر دیکھتے ہو کہ وہ زربیب مائی ہو گئی، ثم یجعلہ حطاما، پھر وہ کھیتی کٹ گئی اور اب یہ سمجھیے کہ وہاں خاک ہو رہی ہے، یا یہ کہ توئی کے کو تنکے کہیں کہیں پڑے ہوئے نظر آ جائیں گے، پورا ہوا ہوئی۔ ان فی ذلک لذکر لأولی الالباب، اسی کے اندر ہے یاد دہانی اور سبق ہوش مند لوگوں کے لیے کہ یہ معاملہ تمہارا ہے۔ جب تم پیدا ہوتے ہو تو جیسے کھیتی نئی نئی اپجتی ہے تو کسان کتنا خوش ہوتا ہے، کسی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا کتنی خوشی ہو رہی ہے، اس کی آمد کو جو ہے سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، پھر وہ جوانی کو پہنچتا ہے، پھر اس کے بالوں میں سفیدی آئی، آساب جو ہے اور جو کوا کمزور پڑے، اور پھر اس کے بعد وہ قبر میں اتار دیا گیا، مٹی ہو کر مٹی میں گر نہیں گیا۔ یہ لائف سائیکل، ہیومن لائف سائیکل، بس یہ ہے کہ یہ 50 60 30 40 برستا ہے، وہ چند مہینے کے اندر اندر سب کچھ ہو جاتا ہے، سائیکل وہی، وہ بھی لائف ہے، یہ بھی لائف ہے، دی پلانٹ لائف اینڈ اینیمل لائف۔ بایولوجی کی 2 شاخیں ہیں، باٹنی ہے ہمارا، بایولوجی لائف، دی سائنس آف لائف، اس کے دو حصے ہیں، باٹنی ہے وہ بھی ہے، حیوانات کی لائف اور نباتات کی لائف۔ افمن شرح اللہ صدرہ، پھر وہی حدیث کا رسول آ رہا، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، بھلا وہ شخص کہ جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا ہو اسلام کے لیے، اور وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، اندرونی بصیرت اسے حاصل، اندر اس کا جگمگا رہا ہے اللہ کے ایمان کے ذریعے سے، اور جو بصیرت اللہ نے اسے عطا کر دی ہے۔ اب پھر آگے اس نے چھوڑ لیا، کیا مطلب ہے؟ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، جو اپنے رب کی طرف سے نور کے پر ہے، کمن ہوا فی الظلمات،
کیا وہ اس شخص کے مانند ہو جائے گا جو انجوروں میں بھٹک رہا؟ لیکن نہیں، اس کو یہاں درج نہیں کیا. فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ، تو ہلاکت و بربادی ہے ان لوگوں کی جن کے دل سخت ہو چکے ہیں من ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. اللہ نے ایک دعا قبول بھی کی کہ ان کے بھائی کو بھی شریک کر دیا، حضرت حابیل کو بھی. اس کے بعد پھر جب فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کی طرف، تو اس میں فرمایا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، اور دیکھنا یہ جو عظیم مشن تمہارے کندھے پر آ گیا ہے، بڑا بھاری اور کٹن ایک فرض ہے جو تم پر عائد ہو گیا ہے. اس کے لیے سب سے بڑی تمہارے پاس جو قوت کا ذریعہ ہے وہ نماز. فَلَا تَنِيَا عَنْ ذِكْرِي، میری یاد میں کبھی غفلت نہ کرنا، اس میں کبھی کوئی کمی نہ آنے دینا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ جیسے ہی وہ تعلق جو ہے کمزور پڑتا ہے یا منقطع ہو جائے معاذ اللہ، تو پھر انسان گویا کہ شیطان کے لیے ایک نقبہ تر بن جاتا ہے. اب آپ غور کیجئے، تیسری شے تقرب الی اللہ، اس کے حوالے سے بھی جو فرائض اور نوافل کی بات ہے اس کو اس ذہن سے نکال کر یہ سمجھیے کہ اس میں نماز کا کیا مقام ہے. اس لیے کہ نماز فرض بھی ہے، نماز نفل بھی ہے، وہ تو دونوں میں شریک ہو جائے. اب اس کو لفظ صلاۃ کے حوالے سے آپ ان دونوں چیزوں کو سمجھ، صاد لام واو یا یہ چونکہ حروف علت ایک دوسرے سے بدلتے رہتے ہیں. یہ جو مادہ ہے اس کی جو خالص لغوی اصل ہے، جو خالص عربی زبان میں اس کا بنیادی مفہوم ہے، وہ آگ جلانا یا آگ تاپنا یا آگ سیکنا، حرارت حاصل. لہذا بار بار آتا ہے جہنم کے لیے تمہیں اسلوہا، اب چلو اس میں تاکو اس کو، یہ سیکے گی تمہیں. بلکہ تفقلون کا لفظ آیا ہے حضرت موسیٰ کے خلاف. جب وہ گئے تھے کوہ طور پر، جب پہنچ گئے تو تھے آگ کی تلاش میں، لعلکم تفقلون، تو اپنے اہل خانہ سے یہی کہا تھا کہ مجھے کہیں وہ روشنی نظر آ رہی ہے، غالباً کوئی وہاں سے آگ مل سکے گی، ورنہ یہ کہ کوئی رہنمائی کو رستہ مجھے مل سکے گا، میں وہ آگ لے آؤں گا، کوئی چنگاری وہاں سے لے آؤں تاکہ تم. اب یہ اصطلاح در حقیقت باب استعال ہے، اور یہ تے یہاں پر اوے کی شکل استعاد کر دی، تاج قابل کی صورت استعاد کی صوت کی وجہ سے. بہرحال اس کا سب سے بنیادی مفہوم جو ہے وہ ہے تاپنا، سکائی حاصل کرنا، حرارت. اس کے حوالے سے سمجھ لیجئے کہ سب سے بنیادی تعلق اس کا جو ہے وہ روح کے ساتھ. روح میں محبت خداوندی کی آگ اگر ٹھنڈی پڑ گئی، اگر محبت خداوندی کی حرارت میں کمی ہو گئی، تو اس کو اثر لو، جس کو کہ میں آج سوچ رہا تھا ایک لفظ ذہن میں آیا کہ جیسے بیٹری اس کو ریچارج کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے روح کے اندر محبت خداوندی کی اس حرارت کو اثر لو پیدا کرنا، یہ ہے در حقیقت نماز کا اصل. اس لیے کہ اس لفظ کا بنیادی مفہوم اصل لغوی مفہوم یہ، اگرچہ اس کا سب سے زیادہ کثرت سے جو استعمال ہوتا ہے، اور لفظ صلاۃ جس سے در حقیقت جس تصور پر مبنی ہے وہ ہے اقدام، کسی کی طرف متوجہ ہونا، اور پھر دعا. صلاۃ کا سب سے قریبی مفہوم لفظی جب بیان کیا جائے گا، اس سے مراد اس کے معنی تو دعا اس میں اہم ترین، کسی کی طرف توجہ کرنا، مناجات کرنا، گفتگو کرنا، مخاطبہ، مکالمہ. دعا یہ در حقیقت صلاۃ کا سب سے بڑا اصطلاحی مفہوم ہے. لیکن جو اس کا مادہ ہے صاد لام واو یا صاد لام یا، اس کا اصل مفہوم جو ہے وہ تاپنا، حرارت حاصل کرنا. ان دونوں کے حوالے سے اس کا وہ تاپنا اور حرارت حاصل کرنا وہ ہے روح کے اعتبار. وہ جو کہا اقبال نے کہ مجھے اس کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر. یہ عشق کی آگ جب بجھ جاتی ہے، در حقیقت یہی تو انسان کی روحانی بہت ہے. یہ اب یہ نہ رہے تو چاہے منطق میں بہت انسان ماہر ہو. مجھے اقبال کا ایک شعر یاد آیا تقابل کرتے ہوئے، ایک انسان محکوم اور ایک انسان سر. لا یعلم من بعد علم شیئا، بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے فاضل، پھر بچے بن کر رہ جاتے ہیں. دماغی صلاحیتیں ماؤس، قوا جو ہے مزمئل، اس کے درمیان کتنا عرصہ ہے. میکسیمم وقت جو ملتا ہے انسان کو کام کا، ایکسیپشنل ہے لوگ، لیکن ایوریج جو ہے 30 ایئرز سے زیادہ آپ کا زندگی کا جو ہے در حقیقت، جس میں آپ اپنے کسی ارادے سے، اپنے کسی پلاننگ کے تحت، اپنے خود پیش کسی نقشہ کار کے طریقے سے کوئی کام. تو کیا زندگی بس یہی ہے؟ کیا کریشن کا کلائمیکس جو ہے ذہن مانتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کی وسعت کا اندازہ کرے، اور اس کا کلائمیکس انسان اور اس کی حقیقت یہ نہیں. انسان کی زندگی بہت طویل، اس زندگی کے 3 حصے ہیں. آپ حیران ہوں گے، ذرا غور سے آج توجہ سے بات سنیے. 2 تو سب نے سنے ہیں، میں 3 کہہ رہا ہوں. ہماری کریشن کب ہوئی تھی؟ ازل میں، جب روحوں کی شکل میں ہمیں پیدا کر دیا گیا تھا، جن سے اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہوا تھا، الستو بربکم قالوا بلا. میں بھی تھا، آپ بھی تھے. ہر شخص نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، الستو بربکم قالوا بلا.
کیوں نہیں؟ شہیدنا، ہم گواہ ہے، اے اللہ تو ہی ہمارا رب ہے، ہمارا مالک ہے۔ یہ معاہدہ کیا تھا کہ نہیں؟ ہم سب تھے۔ فرق کیا ہے؟ صرف ہماری ارواح تھی، یہ اجساد نہیں، جسم نہیں تھے، ارواح تھی۔ وہ کریشن تو اس وقت سے ہے۔ ایک زندگی ہماری وہ ہے جو ہم بتا ہے، ایک زندگی یہ ہے کہ ایک جسم کے ساتھ، وہ جسم جو زمین سے بن رہا ہے، پیدا ہو رہا ہے، زمین کی غذا سے پل رہا ہے، اس کے ساتھ اس روح کو شامل کر دیا گیا۔ یہ ہماری حیات دنیاوی ہے۔ اس کے بعد وقت آئے گا، جسم واپس چلا جائے گا جہاں سے آیا تھا۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اسی میں سے ہم نے تمہیں بنایا تھا، اسی میں لے جائیں گے، اسی میں سے پھر قیامت میں اٹھا کھڑا کریں گے۔ لیکن کیا روح بھی دفن ہو جاتی ہے؟ نہیں، تمہاری اصل حقیقت وہ اس وقت لوٹتی ہے وہاں جہاں سے وہ آئی تھی۔ یہ مفہوم ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہماری ارواح وہاں سے آئی تھی، وہی لوٹ جائے گی۔ ہمارا جسم زمین سے آیا تھا، زمین میں لوٹ جائے۔ یہ زمینی شے ہے، وہیں سے آئی تھی، وہیں دفن ہو جائے، دفن ہو، جلا دی جائے، جو بھی ہو وہی جائے۔ چیلے کھا جائیں گے پارسی کی لاش کو تو چیلے بھی تو پھر مٹی بن کر مٹی میں مل جائے۔ بہرحال یہیں سے تم آئے، یہی جاؤ۔ لیکن ہم در حقیقت جس شے سے عبارت ہے وہ ہمارا جسم نہیں، بلکہ وہ ہے ہماری روح۔ وہ روح جو ہے وہ تو اس وقت سے الستو بربکم جب ہم نے کہا تھا، اس کے بعد ہمیں یہاں بھیجا گیا اس جسم کے ساتھ، اور وہ روح واپس جائے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب اس کو آپ کے سمجھا، انسانی زندگی کا یہ تصور ہے جسے ہم تسلیم کرتے۔ بدقسمتی جیسا کہ میں نے عرض کیا، پہلے حصے کو اکثر و